اور راجہ جواد عباس صاحب نے عمران خان صاحب کی 3 ضمانتیں کنفرم کی، 2 دن کے اندر ان کا تبادلہ ہو گیا، اور ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب پنجاب سے لائے گئے۔ راجہ جواد عباس صاحب کا تبادلہ کیا گیا اور ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب کو لایا گیا۔ اسی طرح 2 اور جج صاحبان ہیں، ان کو بھی، تو لہٰذا مقدمات کی پینڈنسی کے دوران جج اگر نیا آ جاتا ہے تو شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیا لگتا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ججز کی تقرریہ کی جا رہی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کی دیکھیں، یہ مرضی کے جج لائے جا رہے ہیں، اور وہ تمام وہ جج صاحبان، ہمایوں دلاور صاحب کو لایا گیا، اس نے انصاف کا اشر نشر کر دیا۔ ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دہشت گردی کے مقدمے بھی اس نے فیصلہ کر لیا۔ بنیادی حق ہے کہ ہمیں منصف سے انصاف ملے، جو بھی منصف ہو، لیکن اس منصف کو ہٹا کے دوسرے کو لانا اور پھر ان کے تھرو انصاف کرانا، یہ انصاف کی بہتری۔ راجہ جواد عباس صاحب کا تبادلہ کیا گیا اور ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب کو لایا گیا۔ اسی طرح 2 اور جج صاحبان ہیں، ان کو بھی، تو لہٰذا مقدمات کی پینڈنسی کے دوران جج اگر نیا آ جاتا ہے تو شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان کے اہل خانہ کو، ان کے وکلاء کو، ان کے فزیشین کو ان تک ایکسیس دی جائے۔ فزیشین جو ہیں وہ صرف 1 دفعہ جا سکا ہے، اب آرڈر ریزرو ہونے کی وجہ سے کوئی اور آرڈر درمیان میں ہو بھی نہیں پا رہا ہے۔ 20 دن ہو گئے، ہم کوئی نئی ریٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور کوئی اتنا اہم باری برکم مقدمہ بھی نہیں تھا۔ فیصلہ جو ہے وہ آرڈینریلی ایسے مقدمات میں اگلے دن یا اسی روز ہو جاتا ہے، اور چیف جسٹس صاحب سے استدعا ہے کہ اگر وہ یہ آرڈر فرما لے تاکہ ہم یا آگے جا سکیں، یا پھر اگر ہمیں انصاف ان کی عدالت سے مل جاتا ہے۔ دوسرا مقدمہ جو ہم نے دائر کیا تھا وہ سائفر کیس میں ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب جو اٹک جیل میں ہر تاریخ پیشی پہ جا کے عدالت لگا لیتے ہیں، یہ ہم نے چیلنج کیا تھا۔ پھر ابوالحسنات صاحب کی تقرری چیلنج کی تھی۔ ابوالحسنات صاحب کو اچانک ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں گیلانی صاحب، ان کو ہٹا کے لایا گیا، اور یہاں خان کے مقدمات میں یہ انتہائی مہلک چیز ہے کہ ہمایوں دلاور کو جو ہے عین مقدمے کے درمیان میں لایا گیا، جج صاحب کو ٹرانسفر کر کے ہمایوں دلاور صاحب کی تقرری کی گئی۔ دوسرے جج صاحب نے ابھی 6 مہینے بھی اس سیٹ پہ نہیں گزارے تھے۔ پھر نصر من اللہ صاحب کے پاس جو ہیں وہ عدت کا کیس ہے تھا، نصر من اللہ صاحب نے وہ مقدمہ خارج کیا، تو ساتھ میں اس کو تبدیل کر کے قدرت اللہ صاحب آ گئے، اب وہ مقدمہ بھی طوالت کا شکار ہیں۔ اسی طرح راجہ جواد عباس صاحب خان صاحب کے 7 مقدمات کو پریزائیڈ اوور کر رہے تھے، انسدادی دہشت گردی کی عدالت کے جج تھے۔ جب اس نے 3 کیسوں میں ضمانت دے دی تو راجہ جواد عباس صاحب کا تبادلہ کیا گیا اور ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب کو لایا گیا۔ اسی طرح 2 اور جج صاحبان ہیں، ان کو بھی، تو لہٰذا مقدمات کی پینڈنسی کے دوران جج اگر نیا آ جاتا ہے تو شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہماری یہ استدعا ہے کہ خدا را یہ اپنے مرضی کے جج ہمارے مقدمات کے لیے نہ لایا کریں، جن کو اتفاق سے گئے ہوئے ہیں، جو مقدمات چلے جاتے ہیں جن جج صاحبان کو، ان کو فیصلہ کرنے دے۔ مرضی کے جج جو ہیں وہ مقدمات کے لیے لائے جا رہے ہیں، اور یہ بھی ایک ناانصافی کی ورسٹ شکل ہے، کیونکہ کیوں کر ان جج صاحبان کو کن وجوہات پہ تبدیل کیا گیا۔ اور راجہ جواد عباس صاحب نے عمران خان صاحب کی 3 ضمانتیں کنفرم کی، 2 دن کے اندر ان کا تبادلہ ہو گیا، اور ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب پنجاب سے لائے گئے۔ تو لہٰذا جج صاحبان کی ان حالات میں اسلام آباد میں تقرریاں اور سڈن تقرریاں، پہلے کے جج صاحبان کو ہٹا کے ان کو لگانا، تو اس سے جو ہے ہمارے خدشات کو مزید تقویت مل رہی ہے، اور یہ سلسلہ ٹھہرا نہیں ہے، تما نہیں ہے۔ ابوالحسنات ذوالقرنین کی تقرری جون میں ہوئی، جون 2023 میں، جون 2023 تک گیلانی صاحب تھے۔ جب سائفر کی انکوائری شروع ہوتی ہیں تو جج بھی تبدیل ہو جاتا ہے، تو لہٰذا یہ جج صاحبان کیوں کر تبدیل کیے جا رہے ہیں؟ سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ججز کی تقرریہ کی جا رہی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کی دیکھیں، یہ
مرضی کے جج لائے جا رہے ہیں اور وہ تمام وہ جج صاحبان ہمایوں دلاور صاحب کو لایا گیا, اس نے انصاف کا اشر نشر کر دیا. ابو الحسناء ذوالقرنین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, دہشت گردی کے مقدمے بھی اس نے فیصلہ کرنے ہیں اور یہ سائفر کا کیس بھی ان کو دیا گیا. خصوصی اس کا اپائنٹمنٹ ان کی وزارت قانون نے. اب وزارت قانون کو کیا پڑی تھی پہلے والے جج کو ہٹا کے ان کو لگانے کی؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جو پہلے والا جج صاحب تھا وہ قانون کے مطابق جا رہا تھا, اور یہ حضرت جو ہیں آتے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں, ججز کا تبادلہ بدوران سماعت مقدمات جو ہیں اور پھر ان جج صاحبان سے جو فیصلے آ رہے ہیں, یہ چیزیں ایکسپلین کرتی ہیں کہ یہ پورا انصاف کا جو نظام ہے یہ مینیج ہو رہا ہے, اس کو جو ہے ہائی جیک کیا جا رہا ہے. ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہمیں منصف سے انصاف ملے, جو بھی منصف ہو, لیکن اس منصف کو ہٹا کے دوسرے کو لانا اور پھر ان کے تھرو انصاف کرانا, یہ انصاف کی بےخنی ہے. سوشل میڈیا پر ڈیل کی کچھ باتیں ہو رہی ہیں, خبریں گردش کر رہی ہیں, اس حوالے سے کلیئر کرتے ہیں. دیکھیے, بار بار ہم کہہ چکے ہیں, ہمارے مرشد عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر ڈیل کرتے تو یہ پوری گرمیاں جو ہیں جیلوں میں نہ نکالتے, اور ابھی تک جو ہیں وہ اٹک جیل میں پابند سلاسل ہیں. ڈیل کیا ہو رہی ہے, اور نئے مقدمات نیب بنا رہی ہیں عمران خان صاحب پہ, اور بنانے دیں. جتنے مقدمے بنائیں گے, ہمارے صرف ایک چیز جو ہیں وہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا را آپ اپنی قدرت سے ہمیں منصف دیں, ہمیں منصف ملے. ان مقدمات کی دو آنے کی حیثیت نہیں ہے, تو لہذا اگر انصاف کرنے والے بیٹے ہو, ہمیں قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ دیں. کوئی ہمارے ساتھ نیکی نہ کریں اور نہ کوئی ہمارے ساتھ ہمدردی کریں, لیکن جو قانوناً ہمارا حق ہے وہ اگر ہمیں ملتا ہے, پھر ان مقدمات کی ہمیں ایک ٹکے کی پرواہ نہیں ہے. سائفر کیس, کیا توشہ خانہ اور کیا نیب کی یہ کیسز پورے پاکستان اور پوری دنیا کو معلوم ہیں. 200 کیسز کبھی کسی سابق وزیر اعظم پہ دنیا بھر میں نہیں بنے ہیں, اور جس طریقے سے یہ مقدمات بن رہے ہیں, جس کی اکاڑ پچھاڑ کی جا رہی ہے, یہ سب کے سامنے ہیں. شیر افضل صاحب, آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو کسی ڈیل کا حصہ نہیں بننے جا رہے, مگر بلا خوف احتساب یہ ججز جس طرح کی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں, فیصلے نہیں دے رہے, تو ان کو کیا کوئی گارنٹی دی گئی ہے, کہیں سے ان کے ساتھ کوئی ڈیل کی گئی ہے کہ کل کلا کو بھی آپ کے خلاف کوئی احتساب نہیں ہوگا, آپ جس طرح سے فیصلے دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, ایک حد تک ٹرائل کورٹ کے جج صاحبان اور پھر ہائی کورٹ جو ہیں وہ مقدمات کو تاخیر کر سکتی ہے, اس میں تاخیر لا سکتی ہے, لیکن زیادہ سے زیادہ یہ عدالتیں ہمیں ریلیف نہیں دیں گے. جو ہمارا حق ہے خارج کر دیں گی ہماری ضمانتیں, لیکن پھر بھی ہم نے سپریم کورٹ تو جانا ہے نا. اب جو نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب عدلیہ کے عدالتی نظام کے آج وہ سپہ سالار ہیں, انہوں نے دیکھنا ہے کہ ان کے عدالتی نظام کے تحت لوگوں کو انصاف کتنا دیا جا رہا ہے. ہم انشاءاللہ جب سپریم کورٹ جائیں گے, فاضل چیف جسٹس آف پاکستان سے ہماری توقعات ہیں کہ وہ انصاف کریں گے جس طرح خود اپنے لیے انہوں نے انصاف حاصل کیا, اور کوئی ہم خائف نہیں ہیں, کوئی خدشے نہیں ہے ہمیں ان کے حوالے سے. اور انشاءاللہ جو بھی کیس جائے گا آپ سب کے سامنے ہوگا, اور جلد ہمارے کیس انشاءاللہ سپریم کورٹ میں لینڈ کر جائیں گے. جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام فلیٹیز ہوٹل میں نو اور نیبر ایک آرگنائزیشن ہے, ان کی کلابریشن سے یہ وکلاء کنونشن ہو رہی ہے کل 23 تاریخ کو 10 بجے. اس کنونشن کے پیچھے مقاصد یہی ہے کہ اس کا ٹاپک ہے امپلیمنٹیشن ریسٹوریشن آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ان لیٹر اینڈ اسپرٹ, یعنی کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کو صحیح معنوں میں جو ہے ریسٹور کیا جا سکے. ہم قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں, ملک کو یہ بتانا چاہتے ہیں, وکلاء برادری کو بتانا چاہتے ہیں کہ آئین جو ہیں, قانون جو ہیں, وہ پریکٹیکلی جو ہے مفقود ہو چکا ہے, اور ہم مثالیں دے رہے ہیں
عدالتوں کے اپنے فیصلے ہم کوٹ کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ کنونشن لاہور کی بار جو ہیں پاکستان کی سب سے بڑی بار ہیں, سب سے متحرک بار ہیں. ہمیشہ تحریکوں کا آغاز لاہور سے ہوا ہے اور یہ ایک سنگ میل ہوگا لاہور کی وکلاء برادری اور عوام کے لیے, کیونکہ وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوں گے. آپ سب کے تھرو جو ہیں ہمارا پیغام گھر گھر جائے گا, لوگ سنیں گے. بہت اہل علم حضرات جو ہیں اس میں مدعو ہوئے ہیں, مختلف طبقہ فکر کے افراد ہیں, صحافی ہیں, سیاستدان ہیں, وکلاء ہیں. میں خود جو ہیں وہاں بطور اسپیکر انوائٹ ہوا ہوں اور ہمیں یقین ہے کہ اس کنونشن سے جو ہیں جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہوں گے.